میرا جو میرا جو کام ہے اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں. میں تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ چلوں گا. یہ جو میں نے ٹرانسلیشن کی ہے نا یہاں پہ، وہ آیات آپ کے پاس قرآن ہوگا ڈیفینیٹلی، گوگل سے بھی نکال لیں آپ قرآن کو، اس کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں. اس جو میں نے ٹرانسلیشن کی ہے نا، اس سے ہٹ کر اگر کوئی میننگ بنتے ہیں تو مجھے وہ بتائیں، اور اگر وہ ٹھیک ہوئے تو میں بالکل اڈاپٹ کروں گا. کیونکہ میرے اندر ریجیڈیٹی بالکل نہیں ہے کہ میں ریجڈ ہو جاؤں، میں مانوں نا، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی 20 سال پہلے بھی جو چیز کو غلطی ہوئی تو کوئی تھاٹ ڈیولپ کرنے میں، کانسیپٹ بنانے میں، اگر 20 سال بعد بھی مجھے پتا چلا کہ وہ غلطی تھی، تو میں نے برملا اس کو کانفیس کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھائی. تو میں نے تو اس طرح سے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا ہے. اگر کوئی میری وجہ سے ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو بات یہ ہے کہ میں تو اس وادی میں گزر رہا ہوں. میرے سامنے وہ جو عقلی دلائل والے تراجم ہیں، جیسے علامہ پرویز صاحب کا، وہ بھی میرے سامنے ہے. میں اپنے پرویز صاحب کو میں اپنا مینٹور بھی مانتا ہوں. وہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو انہوں نے اگر اس کو تمثیلی انداز میں اس کا مفہوم بتایا ہے، قرآن کے الفاظ کا ایک ادر مفہوم جو، تو میں بھی کچھ عرصہ، کافی عرصہ بلکہ مانتا رہا ہوں. بلیو بھی میں اس کا بہت بڑا دائی بھی رہا. لیکن جب یہ سورہ الاعراف کے اوپر آئے ہیں نا، اس سے بڑے بڑے نا، یوں کہہ لیں دماغ کے اندر جو بت تھے نا وہ ٹوٹ گئے. میں نے نہیں توڑے، یہ اللہ کی توفیق سے وہ ٹوٹ گئے. قرآن کی برکت سے، اس کے اللہ کے فضل و کرم سے جو چیزیں تھیں وہ ریکٹیفائی ہو گئیں، بہتر ہو کے سامنے آئیں. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے، تو اس سے جب کوئی چیز ہٹ کے ہو نا تو وہ شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے، یہ کیوں ہوا ہے. تو وہ آپ سچے ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بھی ہوئے، آپ ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ ہماری کچھ ذاتی فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں. تو میں نے تو بالکل قرآن کی روح سے کیا. جب میں نے دیکھا پرویز صاحب کا وہ جو، اور جتنے بھی وہ عقلی تراجم جنہوں نے کیے ہیں نا، یعنی عقلی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کی روح سے قرآن کے الفاظ کو انہوں نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر وہ واضح الفاظ ہیں تو ان کے جو لٹرل میننگ ہے ان کو ہٹا کے تو انہوں نے اس کو اس کے جو کیا نام ہے اس کا، تمثیلی انداز میں کر دی، تو میٹافوریکلی کر دیے. لیکن آپ یقین کریں، میں خدا کو حضرت ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں بڑی کوشش کی ہے. یہ حقیقت میں بات بتا رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ بات آپ کا کرنے لگا، میں نے کبھی کسی سے نہیں کی. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح یا اس سے بہتر کسی طرح سے، یا اس سے کچھ کم بھی کو ملتے جلتے میننگ بنا سکیں، بن سکتے ہیں. نہیں بن سکتے، نہیں بن. میں آپ کو یقیناً میں آپ کو اپنے دل کی بات جو بتا رہا ہوں نا، آپ اس کی آپ یقین کریں کہ میں نے بڑی کوشش کی. مجھے بھی الفاظ کے ساتھ کھیلنا بھی آتا ہے. میں الفاظ کو جانتا بھی ہوں، کون سا لفظ کہاں پہ بولنا چاہیے، اس کا کیا اثر ہوگا. میں اس کا میں طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں، اور بڑے عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں نے تو سو مچ سو اپنا تھم نیل بھی اس طرح سے نہیں بنایا کہ میرے ویورز بڑھ جائیں، اور وہ تھم نیل قرآنی کنسیپٹ سے ہٹ کے ہو. مجھے کئی ایک دو لوگوں نے جب دیکھا میرے چینل کو، انہوں نے کہا جی آپ تھم نیل یوں بنائیں، ایسے اس کے الفاظ رکھیں، لکھیں گے نا تو ویوز آئیں گے. میں نے کہا یار مجھے ویوز نہیں چاہیے، میں تو حق کو بیان کرنا ہے. میں نے
تو ویوز مسئلہ نہیں ہے، ویوز لینے ہوتے یا پیسے ہی کمانے ہوتے تو اس سے علاوہ اور بہت راستے تھے، بندہ اس سے کما سکتا ہے۔ تو یہ میرا مشن ہے، یہ میرا پیشن ہے، تو میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، اس کے لیے تو میں نے اپنی زندگی جو ہے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں میں نے اس کے لیے، میں نے اپنے بڑے نقصان کیے ہیں اور اب بھی کر رہا ہوں، اور میں نے اس کام کے لیے جو ڈیڈیکیٹ ہوا ہوں اس کے لیے مجھے بہت سیکریفائس بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کوئی بھی مشکلات جتنی بھی آئیں میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں، لیکن میں وہ مجھے ثابت قدم ہونے سے ہٹا نہیں سکی۔ تو میں آپ کو ایک برادرانہ طور پہ کہوں گا، اب ذرا آپ بھی تو مطلب علم والے ہیں، اس کو قرآن کو کھولیں، ان الفاظ کو سامنے رکھیں اور مجھے بتائیں کہ ان کے کیا میننگ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کا موقف اختیار کر لوں گا اگر وہ قرآن کے مطابق ہوا تو، بلیو می، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے ہٹ کے کوئی مفہوم بن سکتا ہے، کوئی جو جس طرح کے جو لوگ اب اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، علامہ پرویز صاحب والی جو ڈگر ہے اس کی روح سے، وہ چونکہ ان کو اپیل کرتی ہے نا چیزیں، تو بے شک وہ تھوڑے ہیں دنیا میں لوگ، لیکن ہیں تو صحیح نا، تو لیکن نہیں بن سکا، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میرے سامنے پھر یہ آیتیں نہیں ہے، پورا قرآن ہے میری نظروں کے سامنے، اگر یہاں پہ کوئی چیز کر دیتے آگے کیا کریں گے؟ وہ فٹ ان نہیں ہوتی چیزیں، جو چیز ہے اگر قرآن صوبان کہہ رہا ہے تو صوبان کے سین این سے این بے علی بنو صوبان، صوبان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے صرف اتنا تک تو نہیں کیا، میں نے تو 30 تراجم بھی اپنے سامنے رکھے ہوئے، یہ 5 انگلش تراجم ہیں جس میں ٹاپ پہ صحیح انٹرنیشنل کا ٹرانسلیشن ہے، اور بڑے جینیس لوگ ہیں وہ، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ ہٹ جاتے ہیں، یہ جو مذہبی تراجم ہے بڑے صحیح ٹرانسلیشن کی ہوتی ہے، انہوں نے بھی سرپرنٹ ہی لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ تو جن کے اتنے بڑے بڑے بورڈ ہیں، بڑے بڑے جن کے پاس برین ہے، اور بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، کوئی الفاظ دیکھیں نا، ہم نے تو لفظ کو دیکھنا نا، قرآن ہے کہ الفاظ کا مجموعہ، تو الفاظ کو ہم ڈائیورٹ تو نہیں تھا، اگر میننگ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ چیز سمجھیں، اصل میں ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک اور اکاڑے سے بھی مجھے زبیر صاحب کا فون آیا تھا، وہ بھی میرے، انہوں نے بھی آج مجھے یہی باتیں آپ والے کی، اس وقت میں بڑا بزی تھا، میں نے کہا آپ شام کو کریں، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے جن کا واسطہ پڑا تھا، انہوں نے پیرامڈز بنائے تھے، یہ ذرا سوچیں، آپ مجھے بتائیں۔ فرعون ایک تو نہیں ہے نا، پتہ نہیں وہ کون سا فرعون تھا، ہمیں تو نہیں پتا، قرآن تو نہیں بتا رہا، اور یہ جو ڈیٹس ہیں یہ بھی تو ہمارا اندازہ اور قیافہ ہی ہے نا، 1400 سال ہو گئے جی اسلام کو، یہ بھی تاریخ نے ایسے اندازہ ہی ہے نا، حتمی بات تو نہیں ہے نا، قرآن نے تو نہیں بتائی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 570 AD ہے، قرآن تو نہیں بتا رہا نا، یہ انہوں نے بتائی، تو انہوں نے تو ہر صحابی کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ بتائی ہے، ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو یہ ظنی چیزیں ہیں، قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ پیرامڈ کب بنے، کیسے بنے، کس نے بنوائے، کون کون شامل تھا، اس کی پوری ہسٹری نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ فرعون وہ کون سا تھا اور کیا نام تھا، نام نہیں، کیا مطلب ہے، کیا ماحول تھا، کیا سن تھا، ہمیں نہیں پتا، پیرامڈ اس وقت بن چکے تھے یا بعد میں بنے، تو یہ وہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، حتمی چیزیں نہیں ہیں۔ تو نہ موسیٰ علیہ السلام کا ان معماروں سے کوئی مقابلہ تھا جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے، بات کچھ یہ تھی کہ وہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں فرعون نے نقیب بلائے، نقیب
نقیبوں کو بھیجا گیا سرداروں کے کہنے کے اوپر، وہ جو ہرکارے تھے، وہ جو حاشرین تھے، حاشرین اسی سے حشر ہے نا، حشر، میدان حشر جہاں پہ جمع ہوں گے، تو حاشرین جمع کرنے والے، ساحرین سحر کرنے والے، صوبان اژدہا، الکا ڈالا پھینکا، اسا لاٹھی، یہ الفاظ ہیں نا، ترجمہ کریں آپ اس کوئی اور اگر ہوتا ہے پھر آپ ہٹ جائیں گے قرآن سے. یہ چیزیں ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی چیز روایتی تراجم کے قریب چلی گئی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے روایتی تراجم کیے وہ 100% صحیح ہو گئے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. اور روایتی تراجم کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز تو عین ممکن ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہندو ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہندوؤں کی ہمارے طرح ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو مسلم ہو گئے. تو اس میں ڈس اپوائنٹڈ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. میں آج اگر اس کو اپنے 2-3 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اگر میں اس کی وہ انٹرپریٹیشن کر دوں جس سے وہ خوش ہو جائیں، تو لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے کہ میری کتاب کو توڑ موڑ کے، تو یہ تو یہودیوں والا کام ہو جائے گا نا. تو جس کا یہ کلام ہے وہ اس نے جو بیان کیا ہے وہ الفاظ ہیں، اور وہ عربی کے الفاظ ہیں، اور وہ اس کی کوئی اپنی ذاتی زبان تو نہیں ہے نا. عربی تو عرب کے لوگوں نے ہی قائم کی نا. تو اللہ نے تو وہ میڈیم یوز کیا بات کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو اس کو ہم عربی کی روح سے سمجھیں گے. ہمارے پاس اور تو کوئی نہ اللہ ہمارے سامنے ہے جو آ کے ہمیں سمجھائے کہ سبحان کا مطلب ازدا نہیں ہے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. اچھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا تو وہ ید بیضا ہو گیا، بیضا. تو بیضا جو ہے یہ تو سفید کو بولتے ہیں، ید ہاتھ کو بولتے ہیں. میننگ اور کیا کریں؟ دیکھیں جہاں پہ تمثیلی، یہ نہیں کہ قرآن میں تمثیلی میننگ نہیں ہے، بہت جگہ پہ تمثیلی میننگ ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پہ لٹرل میننگ لینا محال ہو جائے. یہ اصول ہے قرآن کی ٹرانسلیشن کا، اور دنیا کی ہر زبان کا یہ اصول ہے. لٹرل میننگ آپ تب لیں گے جب تمثیلی میننگ تم لیں گے میٹافوریکلی جب لٹرل میننگ لینا ناممکن ہو جائے. اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ کہ اللہ تعالیٰ وہ شجر درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے متعلق کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ فوق ان کے اوپر تھا. اب مجھے بتائیں وہ عرش سے نکل کے ہاتھ نیچے آیا، اتنا لمبا ہاتھ، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر آ گیا، اور وہ ہاتھ پھر مطلب اپنی جگہ پہ بھی رہ گئے. اتنا وزنی، اتنا لمبا اور اتنا بھاری ہاتھ. ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ادھر ید عربی میں قوت کے معنی بھی دیتا ہے. بیسک تو معنی قوت ہے نا، اسی سے تائید ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ تائید کرنے والا ہوگا، آپ کی قوت بڑھ جائے گی. دو ہوگا اور قوت بڑھ جائے گی. تین آ جائیں گے آپ کی تائید کرنے والے، اور قوت بڑھ جائے گی. 1000 آ جائیں گے، بہت زیادہ قوت بڑھ جائے گی آپ کی. قانون کے ہاتھ بڑے لمبے، قانون کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. تو اب اگر ہم یہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو دا ہینڈ آف لا آر ویری لانگ، کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ بلیک ہارس کا مطلب ہوتا ہے چھپا رستم، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں چھپا رستم، ہم بلیک ہارس ہی کہیں گے نا اس کو، لیکن اس کا ترجمہ ہم وہاں پر سیاہ گھوڑا نہیں کریں گے، چھپا ہوا رستم ہی کہیں گے. میں آپ کو کہہ دوں کہ جہانگیر صاحب بہت یار آپ تو شیر ہیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ بخاری صاحب آپ نے تو مجھے درندہ کہہ دیا ہے. میں درندہ تو نہیں ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو شیر کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کی دلیری اور آپ کی بہادری کی وجہ سے.
یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم بار دن میں پتہ نہیں کتنے یہ ایڈیامیٹک فریزز بولتے ہیں، میٹافر یوز کرتے ہیں، کبھی کسی کو ابہام نہیں ہوا؟ تو قرآن بھی تو ایسے ہی لینا آپ، جہاں پہ لٹرل میننگ لینا محال ہو جائے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم تمثیلی معنی لیں گے، یعنی اللہ کا سچ مچ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوئی، یہ معنی ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ میننگ غلط کی ہے، ہر بندہ کہے گا ہاں اللہ کا ہاتھ تو نہیں آیا، ایکچولی تو نہیں آیا، تمثیلی معنی لینا بالکل وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اب یہاں پر صوبان کی کیا تمثیلی میننگ کریں گے؟ اژدہا کا، ید بیضا کا آپ کیا اس کا تمثیلی میننگ کریں، کیسے لیں گے؟ کیا اس کو مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیا وجہ کہ ہم لٹرل میننگ چھوڑ کے تمثیلی میننگ کس وجہ سے لیں؟ اس کی گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا صوبان کے معنی اژدہا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، کیا کوئی اور ہے، ید بیضا کا کوئی اور بھی معنی بنتا ہے؟ تو اگر کوئی اور بنتا ہے یا اس کی کوئی تمثیلی بنتی، اس کی کوئی گراؤنڈ ہے ان کو میٹافوریکل کرنے کا، کوئی جواز ہے، جسٹیفیکیشن ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ قرآن کو ساری چیزیں اس سے، لیکن اعتراض کرنا بڑے وہ آسان کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ خود کام عملی طور پر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی جو باریکیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، پبلک کے سامنے نہیں ہوتی، وہ میرے سامنے ہے۔ اب ایک بندہ وہ بحث کرنے پہ آ گیا میرے، انہوں نے کہا جی النساء کا مطلب عورتیں نہیں۔ اب اس نے بھی یہ جو عقل والا اس طرح کے جو چینل بن گئے ہیں نا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں بہت زیادہ عقلی باتیں، وہ بالکل، بلکہ ان میں عقل کی کوئی بات ہوتی نہیں، شو کراتے ہیں ہم عقلی باتیں کر رہے ہیں، وزڈم ہوتی ہی نہیں ان میں۔ انہوں نے کہا جی النساء کا مطلب عورتیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی اور کیا؟ کہ جی النساء کا مطلب کمزور افراد ہیں، کمزور قومیں، کمزور افراد۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ معنی ہے تو پھر تو وہ سارا قرآن ہی الٹ جائے گا، وہ جب کا عورتوں کا فلاں عورت سے شادی کر سکتے ہو، فلاں سے نہیں کر سکتے، وہاں پر نساء ہی آ رہا ہے، وہاں پہ افراد یا قومیں تو نہیں آ رہا۔ اپنی عورتوں کے پاس رات کو آؤ، جس طرح سے چاہو اپنا ماہ شیام میں آؤ، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ترجمہ آپ کریں، پھر اسی کمزور قوم کے طور پر کریں نا ترجمہ، آگے ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو ڈس پوائنٹ بالکل نہ ہو، چیزیں جو ہے نا، ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں باریکیاں سامنے ہوتی ہیں، ساری ٹیکنیکلٹیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ایک چیز ہوتی ہے، یا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کر کے ترجمہ ان کے ایسے ہی کر دیں جو لوگ کہیں واہ کیا علمی بات کی ہے، یا یہ ہے کہ ہم قرآن کے وہ جو الفاظ ہیں اس کو سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق ٹرانسلیشن کریں، اور یہ چیز نہ دیکھیں کہ کوئی کسی کو اپیل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو میں نے تو کبھی اپنا لالچ اور طمع نہیں کیا، اور مجھے تو اس ٹرانسلیشن سے مجھے کوئی نہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ کام کیا ہو، بالکل ایسے نہیں۔ صرف اللہ اور اس کی جو کتاب ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیانت داری کے ساتھ میں نے ٹرانسلیشن کی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ مجھے بتائیں، وہ آیات آپ کھولیں، اس کے اوپر تھوڑا سا خود بھی تو آپ غور و فکر کریں نا، ظاہر ہے آپ کو بھی اللہ نے وزڈم دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کریں، اور مجھے گائیڈ کریں آپ کہ یہ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو ذرا آپ بھی سوچیں۔ السلام علیکم۔
جی میں نے اس کو سنا ہے جو آپ نے سینڈ کیا، اور یہ جو فرعون والا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کرنا، اس کا کوئی پہلو نظر نہیں آیا، میٹافوریکلی میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میٹافوریکلی کرنے کی وجوہات جو بیان کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹافوریکلی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جس صورت میں ممکن ہی نہ ہو ترجمہ کرنا، حقیقی ترجمہ کرنا، لٹرل ترجمہ کرنا ممکن نہ ہو، تو میٹافوریکلی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بیان کی انہوں نے ید اللہ فوق ایدیہم سے۔ تو بات پھر یہیں آ جاتی ہے کہ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے اندر جتنی باتیں مروجہ تراجم کے اندر بیان کی جاتی ہیں، حقیقت میں تو یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے نا۔ جب حقیقت میں ہونا ممکن ہی نہ ہو، اس وقت ہی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹافوریکلی یعنی مجازی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ تو بات تو ٹیپ آ گئی کہ جو چیز حقیقت کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ مثال بھی دی ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، تو جو چیز حقیقت کے مطابق بیٹھے ہی نہ، فٹ ہی نہ ہو پائے، تو اس کے لیے پھر مجازی راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ فرعون اور موسیٰ کے واقعے میں جس طرز پر بیان کیا جاتا ہے، ید بیضاء ہو گیا یا جو بھی الفاظ اس کے اندر آئے ہیں، وہ حقیقت حال سے بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے آپ اس کو ہاتھ دکھا دیں، وہ مروب ہو جائے آپ سے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے مجازی راستہ اختیار کیا جائے گا، اور یہ پھر آپ کی ہی دلیل کے مطابق ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبان کا ترجمہ آپ نے بہت سارے انٹیلیجنس دانشور ان کے لغات کا جائزہ لینے کے بعد ترجمہ کیا ہے کہ ثعبان کا معنی سرپینٹ یعنی کہ اژدہا ہی کرنا پڑے گا۔ تو ثعبان کا تو وزن برہان کے وزن کے اوپر ہے، قرآن کے اندر تو برہان کا وزن بھی آیا ہے، تو اس وزن کے اوپر سا، عین اور با کو رکھا جائے گا، اور اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا کہ ترجمہ بنتا کیا ہے، کیونکہ ثعبان بھی آیا ہے اور حیتن بھی آیا ہے، اور اسی کو جان بھی قرآن نے قرار دیا ہے۔ یہ تینوں لفظ ایک ہی واقعے کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن کے اندر آیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں مشکل صاحب کو اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ان کے ذہن میں مروجہ ترجمے کا خاکہ پہلے سے موجود ہے۔ جب پہلے سے کچھ چیزیں ذہن میں موجود ہوتی ہیں، ان کے مطابق ترجمہ کرنا یہ بڑا آسان معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی اگر قرآن کے ترجمے کرنے بیٹھ جاؤں نا، بھی پورے قرآن کا ترجمہ 6 مہینے میں 1 سال میں مکمل کر لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کس آیت ترجمہ کیا ہوا ہے، میں اسی کے اندر اردو کے لفظ چینج کر کے ترجمہ کر دوں گا، ہو جائے گا ترجمہ قرآن کا۔ مشکل ہمیں جو پیش آ رہی ہے وہ آ ہی اس لیے رہی ہے کہ ہمیں پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ آیات کے ترجمے رکنے پڑ رہے ہیں، دیکھنے پڑ رہے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلا جو ڈیٹا تھا اس کو ریموو کیا ہے ذہن سے، اس کے بعد نئے ترجمے کی طرف، نئے پہلوؤں کی طرف راہیں تلاش کرنا شروع کی ہیں۔ تو مروجہ ترجمہ اگر ذہن میں پہلے سے ہے تو پھر تو ہر چیز ہی مشکل نظر آئے گی۔ اگر ترجمہ کرنے کا ایک جنون ہے اور کرنا چاہتے بھی ہیں، تو پھر یہ باتیں کہ میرا پیشن ہے اور تھمب نیل میں نے ایسا نہیں بنایا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ترجمہ کریں، اور جو مثال پیش کی کہ النساء کا ترجمہ کمزور عورتیں یا کمزور طبقہ نہیں ہے، میں نے فلاں صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان آیات کا ترجمہ کر دیں سورہ نساء۔ نساء تو خیر ایک پوری سورت کا نام آیا ہے، آپ اس صورت کے اندر ان آیات کا ترجمہ کر کے بتائیے کہ جس میں نکاح کرنے کا حکم آیا، اور اس طرح سے من حیث کیا تھا وہ آیت کے الفاظ، ما شئتم، جہاں سے تم چاہو آ جاؤ۔ تو اب اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، نساء کا ترجمہ کہ کمزور طبقات، تو وہ صاحب خاموش ہو گیا۔
تو فلاں صاحب کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہی ہے. کسی کے پاس جواب کا نہ ہونا آپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں تحقیق نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے جو ترجمہ سمجھ لیا ہے. اور آپ نے ترجمہ سمجھا کیسے؟ آپ نے تو مروجہ جو ترجمے چلے آ رہے ہیں ان کو ہی اخذ کیا ہوا ہے، تو آپ نے ترجمہ نہیں کیا ہے. آپ نے تو مروجہ ترجموں کو ہی اپنے لفظوں کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر اپنا ٹائٹل ایڈ کر دیا ہوگا اگر ترجمہ کیا بھی ہے تو. یہ ترجمے بڑے آسان ہیں، دنیا کے اندر بہت لوگ ترجمے کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو النساء کا ترجمہ کمزور طبقات نہیں ہیں بلکہ عورتیں ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر قرآن کے مفہوم بدل جائیں گے. تو بھائی بدل جائیں. قرآن کے مفہوم جنہوں نے بدلے ہیں ان کے بدلے ہوئے مفہوم کو اگر صحیح سے بدلنا ہے تو یہ کیا غلط ہے؟ تو درست عمل ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظر ثانی کی جا سکتی ہے. بہتر ہے کہ ان صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کوشش کریں. کوشش کرنا اچھی چیز ہے. پچھلوں کے ترجمے پیش کرنا ہے تو پھر وہ ترجمے آپ خود ہی لگا دیجئے، ان کے ترجموں کی کاپیز اٹھائیے، تصویریں بنائیے، اپنی ویڈیوز کے اندر چسپاں کرتے رہیں تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اتنی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال میں ویسے ان کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، آپ نے مجھے میسج کیا ہے تو میں نے جواب دے دیا ہے. اور ظاہر ہے میرا نہ تو کسی فرد کے اوپر کوئی تنقید کرنے کا ارادہ ہے، نہ میرا یہ اسلوب ہے. بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ اس بارے میں کچھ رائے دے دے، تو رائے دے دی ہے میں نے. اب وہ صاحب جو بھی ہیں چاہیں تو پہنچا دیں میری یہ بات، چاہیں تو آپ اپنے انداز میں بیان کر دیجیے گا.